تو حکومتیں کبھی کبھی جو ہیں وہ ہفتہ صحت مناتی ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ایک ہفتے میں جب تک حکومت منا رہی ہے تب تک تو صحت کے اصولوں پر عمل کیا جائے، بس جو ہی ہفتہ گزرے تو سارے اصول اور ساری چیزیں بس اس کو پسے پشت ڈالو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور اپنی بے ہنگم زندگی اور بے احتیاط زندگی اور صحت کے اصولوں کے خلاف زندگی وہ پھر دوبارہ شروع کر دو۔ اسی طرح کبھی حکومتیں جو ہیں وہ ہفتہ صفائی مناتی ہیں، جس میں لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے کہ بھئی معاشرے کو صاف ستھرا اور کلین معاشرہ کیسے بنانا ہے، اور اپنے گھروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، دفتروں میں، مساجد میں، دینی اداروں میں، مدرسوں میں، سکولوں میں کس طرح صفائی رکھنی ہے، روڈوں پر، سڑکوں پر صفائی کے اصول کیا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ بھئی یہ جو لیٹا ہوا ہے بندہ اس کو اٹھا دو، اس کو وہ اندر آ کر بیٹھو۔ تو لوگوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، باقاعدہ اس کا شعور دیا جاتا ہے، باقاعدہ لوگوں کو ٹریننگ دلوائی جاتی ہے کہ بھئی صفائی جو ہے وہ معاشرے میں کیسے قائم و دائم رکھنی ہے۔ تو یہ جو ہفتہ صفائی ہوتا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی جب تک یہ ہفتہ منایا جا رہا ہے تب تک تو آپ صفائی کے اصولوں پر عمل کریں اور باقاعدہ اہتمام کریں اور ساری جو ہدایات دی گئی ہیں اس پر عمل کریں۔ جو ہی یہ ہفتہ صفائی گزر جائے بس وہی جو چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اور اپنا پرنالہ پھر وہیں کا وہیں لے آئے جہاں پہلے تھا۔ تو یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہفتے کے دوران تمہیں سکھائی گئی ہیں یا جن کی تربیت دی گئی ہے ان کو سارا سال باقی رکھا جائے اور استقامت کے ساتھ ان اصولوں پر، ان ہدایات پر اور ان قوانین پر عمل کیا جائے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاشرہ صاف ستھرا معاشرہ بن جائے اور یہ گندگی اور غلاظت اور ناپاکی سے باقاعدہ پاک معاشرہ بن جائے۔ مقصد یہ ہوتا ہے۔ اب اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو رمضان المبارک میں ہمیں روزے بھی رکھوائے گئے، ہمیں رات کا قیام بھی کروایا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے سال میں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی امت ہیں اور جنہوں نے یہ اتنی محنتیں مشقتیں کر کے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا ہے، اور جو اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی امت سے پیار اور محبت رکھتے تھے، اتنے عظیم پیغمبر آپ جانتے ہیں وہ سارا سال نفلی روزے بھی رکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی آپ کوشش فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کے بھی یہی سیرت آپ کے سامنے ہے۔ اور اسی طرح یہ جو قیام ہے، رات کا قیام، تہجد کی نماز، یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ساری زندگی میں ایک دن بھی نہیں چھوڑی، عمدن ایک دن نہیں چھوڑی۔ ایک دن وہ ضرور آیا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو رات کو پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر، اور وہاں سارے صحابہ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، سفر میں تھے، تو نیند بھی تھی، تھکاوٹ بھی تھی، سفر کی جہاد کی تھکاوٹ بھی تھی۔ تو آپ نے صحابہ کو کہا عشاء کی نماز کے بعد کہ تم لوگ جلدی سو جاؤ اور میں بھی سو جاتا ہوں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول بھی تھے، ان کو کہا کہ بھائی تم جاگتے رہنا اور جب صبح کی نماز کا ٹائم ہو نا تو ہمیں جگا دینا۔ قدرت خدا کی یہ ہوئی،
بشر خالی ارادوں سے ابس مسرور ہوتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. جیسے یہ لیلۃ القدر کی رات حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی تھی پھر مجھے بلا بھی دیا، یعنی مرضی تو اس کی ہے. وہ اللہ چاہے تو بھولی ہوئی چیزیں ساری یاد کروا دے اور نہ چاہے تو دیکھی ہوئی چیز جو ہے وہ اپنے پیغمبر کو بلا دے، اب پھر وہ یاد بھی نہ آنے دے. مرضی تو خدا کی چلتی ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر سرور کائنات کو یاد آ جاتی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پتہ چل جاتا کہ یہ فلانی ہی رات ہے تو آقا علیہ السلام ضرور وہ فرماتے. لیکن اس وجہ سے پھر آپ نے فرمایا کہ بھی مجھے دکھائی گئی تھی مگر پھر میں بلا دیا گیا، لہذا اب تم اس کو 29ویں میں تلاش کرو یا 27ویں میں تلاش کرو یا 25ویں میں تلاش کرو یا پھر 23ویں میں تلاش کرو یا 21ویں میں تلاش کرو. یہ پھر حضور نے بتایا. اب بالکل سیم یہی صورت ہے. عام آدمی نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، عام مسلمان نہیں ہے، کوئی امام یا ولی بھی نہیں ہے، کوئی تابعی یا صحابی بھی نہیں ہے، کوئی خلیفہ راشد نہیں ہے، کوئی عام نبی اور رسول بھی نہیں ہے. امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور احتیاطاً صحابی کو بھی کہا ہے کہ تم نے سونا نہیں، جاگتے رہنا ہے. بھئی اس بندے کو سیدھا کر دیں، اللہ کے بندے کو. یہ یار آپ تو اس طرح نہ کیا کریں، یہ خدا کا خوف کریں. یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے سمجھا کوئی عام آدمی ہے. تو یہ میرے دوستوں اور بھائیوں بزرگوں بات سمجھنے والی ہے. امام الانبیاء ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاکید کر رہے ہیں کہ بلال دھیان سے رہنا، ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز ضائع ہو جائے اور ہمیں جاگ ہی نہ آئے، پتہ ہی نہ چلے نماز کا ٹائم گزر جائے. اب یہ پلانگیں تو حضور کی ہیں نا اور صحابہ کی ہیں. ایک پلاننگ اوپر والے کی ہوتی ہے. اب پیغمبر کی پلاننگ تو یہ تھی کہ کسی صورت نماز لیٹ نہ ہو، مگر اللہ کی یہ تھی کہ آج اپنے کملی والے کی نماز بھی لیٹ کروانی ہے اور دنیا کو بھی یہ بتلانا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو عرش والا خدا چاہے. مرضیاں اور کسی کی نہیں چلتی، مرضیاں عرش والے خدا کی چلتی ہیں. اب اتنا اہتمام کرنے کے بعد بے فکر ہو کر سو گئے کہ بلال بھی جاگ رہے. لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات تو جاگتے رہے، ساری رات جاگتے رہے. جب صبح حضور کو اٹھانے کا وقت آیا ان کو بھی نیند آ گئی اور نیند بھی ایسی آئی سارے کہو سبحان اللہ کہ پتہ ہی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی، حضرت عمر فاروق اعظم بھی، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی. اب جن کو لوگ مشکل کشا بھی کہتے ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں وہاں اور کسی کو پتہ نہیں نماز کا ٹائم جا رہا ہے. یہاں تک کہ سورج چڑھا ہے، سارے کہو سبحان اللہ. یہ اس کا معنی ہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. اللہ نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، بھول چوک سے بھی پاک ہے. اللہ کے علاوہ سب بھول سکتے ہیں، اللہ بھول سکتا. ساروں کو نیند آ سکتی ہے، اللہ کو نیند. سب کو اونگ آتی ہے، اللہ کو اونگ آتی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. ساری دنیا کو سلاتا ہے مگر خود سوتا، ساری دنیا کو کھلاتا ہے مگر خود کھاتا، ساری دنیا کو پلاتا ہے مگر خود پیتا نہیں ہے. اور جو پینے والے ہیں